ریسورس بھی ہے. تو پھر جیسا آپ نے کہا کہ جوانی تھی, آتش تھا, پاگل پن تھا, کر دیا آپ نے کہا, ابھی بھی پاگل پن ہے, پھر وہ ہم کیوں ٹی سی ایف جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں 50 پروجیکٹس اور ہوں, کیوں نہیں ہے اور اتنا زیادہ کام ہو رہا, اور صرف ایجوکیشن میں نہیں بیشتر شعبے ہیں, وہ جو کیا چیز کھینچ رہی ہے پاکستان پہ؟ جی میں تو تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں, میرے خیال میں کہ کام تو ہو رہا ہے, شاید اس کام کو اتنی پروجیکشن نہیں ملتی, شاید ہم لوگ بحیثیت قوم کے بہت زیادہ منفی کسی اس میں چلے گئے ہیں, کسی قسم کے موڈ میں چلے گئے ہیں, بٹ آئی تھنک دا ورک از بینگ کیریڈ آؤٹ اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ اگر اسی طرح سے ایک سے کہتے ہیں نا وہ دیے سے دیا جلتا ہے, تو ابھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈینائل میں رہ رہا ہوں, ایسا میرے خیال میں دیکھیں منفی مثبت جو قوتیں ہیں نا کسی بھی زمانے میں, ہر زمانے میں ہوتی ہیں, وہ اپنی جگہ موجود, وہ اپنی جگہ ہوتی ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ لوز ہوپ. فینٹاسٹک. فرمایا کہ وی شوڈ ناٹ لوز ہوپ. میں اسی بات پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہوں گا, لیکن بات یہی ہے کہ وی شوڈ ناٹ لوز ہوپ, لیکن ان دونوں حضرات سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ وہ ہوپ آتی کہاں سے ہے, کیسے ہے, اور کس طرح بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے. Thank you very much for staying with us. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. You are watching Azme Alishan, Behtar Pakistan. Sir, first of all, it's an honor, great pleasure. Thank you so much for coming on the show. And very beginning, I have this question. بہت cliched question ہو گیا ہے ہمارا, لیکن every person gets an inspiration from somewhere. اگر کوئی writer ہے تو اس کو inspiration ملے گی کوئی بری چیز دیکھ کر. اگر کوئی وی ٹاکڈ اباؤٹ کرکٹ ابھی, تو کرکٹر کو انسپریشن ملے گی ایک دوسرے کرکٹر کو دیکھ کر. آپ لوگوں کو ایجوکیشن سیکٹر میں اتنا کام کرنے کے لیے, آئی مین یہاں پر کچھ کام نہیں ہو رہا ہے ایجوکیشن سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں کام کرنے کے لیے انسپریشن کہاں سے ملی؟ سرپرائز ایکچولی جب ہم نے جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم نے کہا کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو سیٹ تھنگز رائٹ, اپنا حصہ ڈالیں بیچ میں, تو ہمیں ایکچولی پتہ بھی نہیں تھا, یو ول بی سرپرائز, کہ ہم نے ایجوکیشن میں کام کرنا ہے. تو ہم لوگ بیٹھے بچوں کی طرح ایک لسٹ بنائی کہ پاکستان کے پرابلمز کیا ہیں. اس میں ہیلتھ, جاب لیسنس, انٹالرنس, پاپولیشن, بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہم 5 لوگ تھے, اس میں سے 3 کا رجحان ہیلتھ کی طرف تھا, تو ہم نے کہا ہیلتھ میں کام کرتے ہیں. پھر تھوڑی سی تحقیق کی, پتہ چلا کہ 40% آف دا ہیلتھ پرابلمس آر ہائیجین ریلیٹڈ. ہم نے کہا پھر اس پہ کرنا چاہیے, ایکچولی روٹ پہ جانا چاہیے. اس کو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تعلیم سے اس کا تعلق ہے, فاؤنڈیشن جو پرائم ہے. جی بالکل. تو آنسر آیا تعلیم. پھر ہم نے کہا انٹالرنس, تعلیم. پاپولیشن, ایک بچی 1 سال کے لیے اسکول میں چلی جائے تو پاپولیشن میں اس کی لائف سپین میں 10% کمی آ جاتی ہے, وچ مینس کہ اگر 5 بچے اس کے ہونے ہیں تو اگر ایک بچہ کم ہو جائے گا اگر آپ 2-3 سال اس کو اسکول میں ڈال دیں, اور وہ ہیلدی بھی ہوگی. سو ہر آنسر, یہ جو 10-12 پرابلمز ہم نے لکھی تھی, سب کا آنسر تعلیم کے اندر تھا. دیٹ واز دا روٹ ٹو ڈو اینی تھنگ رائٹ. سو وی سیڈ دس از واٹ وی گوئنگ ٹو ورک ایٹ. سو دا انسپریشن واز کہ یہ کور ایشو. جی سر, میرا آپ سے سوال, کیا وہ کور ایشو جن کی بات کی 15 برس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی تبدیلی لا پایا ٹی سی ایف کی ایکٹیویٹی ان کور ایشوز کے اندر, پاپولیشن, ہائیجین, ہیلتھ, تمام چیزیں؟ میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک والدین سے کچھ بات چیت ہو رہی تھی,
تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا کہ جی آپ اپنے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں تو ہمارے بچے گھر میں آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ صفائی تھوڑی سی گھر میں زیادہ ہونی چاہیے. ہمیں گھر میں آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا بہت زیادہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, تھوڑی سی ہلکی آواز میں بات کریں. تو میرے خیال میں جو 1 لاکھ بچے ہیں نا, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پرابلی ملینز آف لوگوں پہ ابھی ہو رہا ہے. وہ بچے جہاں جاتے ہیں, میں خود بھی میں نے دیکھا, ظاہر ہے کہ جس علاقے میں ہمارے اسکول ہیں بہت ایسے غریب علاقے ہیں, لیکن وہ بچے ماشاءاللہ جس طرح سے ڈریس ہوتے ہیں, اور وہ بچے ان کے مقابلے میں جن کو تعلیم نہیں مل رہی اسی علاقے میں وہ جس طریقے سے ڈریس ہوتے ہیں, ان کے والدین میں بھی میرے خیال میں ایک نسبتاً زیادہ کانفیڈنس جو ہے وہ ہم پاتے ہیں. تو ہاؤس ہولڈز افیکٹ ہو رہے ہیں. ایبسلیوٹلی, آئی مین ساری میرے خیال میں ہاؤس ہولڈ اور کمیونٹی, کیونکہ اب ہم لوگوں نے ٹی سی ایف کیونکہ ایک دفعہ ایک اسکول بن گیا ایک علاقے میں, تو ہم نے اسی اسکول میں یہ بھی کوشش کی ہے کہ ہم ایڈلٹ لٹریسی کے پروگرامز بھی شروع کریں. اس وقت ہماری اس سال جس طرح سے 1,02,000 بچے پڑھ رہے ہیں, لیکن ساتھ میں 5,000 خواتین جو ہیں ان علاقوں میں جن میں ہمارے اسکول ہیں ان میں ان کو ایڈلٹ لٹریسی کی بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے. اور وہ 3 مہینے کا ایک پروگرام ہے جس کے بعد وہ بیسک کچھ پڑھنا لکھنا جو ہے, تھوڑی بہت میتھس, گھر کا حساب وغیرہ جو ہے وہ سیکھ لیتی ہیں, اور پھر وہ اپنے بچوں کے بھی ہوم ورک پہ کسی حد تک توجہ دے سکتی ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ اگر وہ نہ بھی ہو تو آئی تھنک اوور آل وہ ایک جاہلانہ ماحول سے تو نکلیں گے نا, اور کچھ تو تہذیب بھی بہتر ہوتی ہے. آپ جی بیٹی آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں, فرمائیے. آپ نے کہا کہ ہم کسی سلیپ موڈ میں چلے گئے ہیں جہاں پہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے ان سب چیزوں کی, مطلب کام ہو رہا ہے ہمارے ملک میں لائک ایجوکیشن وغیرہ کے حوالے سے, لیکن اویئرنیس نہیں ہے ابھی بھی کافی لوگوں کو تو ہم سلیپ موڈ میں چلے گئے. تو ایسا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس سلیپ موڈ سے نکل کے ایکٹیو ہو جائیں, مطلب جو ہمارا سلیپ موڈ ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے اور ہم ایکٹیو ہو جائیں اور ہم اس لائن پہ چل پڑیں. میرے خیال میں تو آج کا پروگرام جس طریقے سے ہے, دیٹس اے ویری گڈ وے. میڈیا جو ہے میرے خیال میں اب بہت ایک پازیٹیو رول ادا کر رہا ہے. ایک تو جو مسائل ہیں ملک کے ان کو سامنے لے کر آ رہے ہیں ہم لوگ, اور اس کے بعد جو کوششیں ہو رہی ہیں, میرے خیال میں وہی بات ہے کہ دیکھیں صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کرنے سے یا صرف مسائل کو متعلق یا یہ کہنا کہ جی اب اتنے مسئلے بڑھ گئے ہیں کہ اب کینیڈا جانا ہے اور اب 1,000 روپے والی پلیٹ پہ کام نہیں چلے گا. ہاں, مطلب ہمیں ہر ایک کو اپنے اپنے طور پہ دیکھنا ہے. اور میں ذکر کر رہا تھا کہ ایون جو بچے ہیں آپ جیسے جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ بھی آ کے اور وہ مینٹرنگ کا کام کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ والنٹرنگ کا کام کر رہے ہیں. تو جو شخص جہاں پہ ہے وہ اپنا رول ذرا سمجھنے کی کوشش کرے اور یہ سوچے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ ایز اے والنٹیئر کام کرنا چاہوں تو پھر مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو بس ہمارے پاس آنا ہوگا یا آپ ہماری ویب سائٹ پہ چلی جائیے www.thecitizensfoundation.com اور .org, اور اس کے اوپر بھی آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. ہمارے آفس آ جائیے. اچھا, ایک بات تو میں آپ کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں, کوئی تو ہے جس نے کہا کہ میڈیا کوئی کام کا کام کر رہا ہے, ورنہ تو پبلک اینیمی نمبر 1 بن گیا ہے. میرے خیال میں تو آج کل میڈیا کی بہت تعریفیں ہو رہی ہیں. وہ کدھر تعریفیں ہو رہی ہیں, جس کا دل کرتا ہے میڈیا تم فورس میں, تم بدماش ہو, تم چور ہو, تم ڈسپونڈنسی پر. بڑے بڑے سیاستدان کہتے ہیں کہ میڈیا بدماش ہے. I think this is one of the best things that has happened to Pakistan. If you look at it in the last few years, کہ میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ ایون اب گورنمنٹ اور دوسرے ادارے جو ہیں they have to listen to the media, جو کہ شاید آج سے 10 سال پہلے میڈیا کو پرابلی برش اسائڈ کر دیتے. لوگ تو کہتے ہیں زیادہ اسٹرانگ ہو گیا. زیادہ اسٹرانگ. ایک کال ہے, توصیف مغل صاحب کی کراچی سے بات کرتے ہیں. توصیف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے جناب بولنا تھا کہ صحیح بولنا تھا کہ یہ جو کام جو کر رہے ہیں بہت بہترین کر رہے ہیں, اور یوتھ کو ایجوکیشن کی بہت جیسے کہتے ہیں ضرورت تھی اس چیز کی, اور ان کا بہت نام سنا ہے میں نے بھی. اور کائنڈلی مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر میں تھوڑا سا